ان پہاڑیوں کی رنگت کالی تھی جیسے آگ میں جھلسی ہوئی ہو۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک شہر کے کھنڈر تھے۔ ٹوٹے ہوئے مکانوں کے بیچ جگہ جگہ انسانی ڈھانچے نظر آتے، جن کی بد نصیبی نے انہیں دفن ہونے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ یہ نظارہ بہت ہی خوفناک لگ رہا تھا، لیکن شاید اسی کھنڈر کے پاس والے راستے پر جانے والے لوگوں کو اب اس کی عادت ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اس پر دھیان دیے بغیر آگے گزر جاتے۔ انہی پہاڑیوں سے جب یہ راستہ دوسری طرف اترتا تو منظر ایک دم سے بدل جاتا۔ یہاں پر پہاڑیوں کی رنگت بھی قدرتی رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اور ان کے دامن میں جہاں تک دیکھو وہاں تک پھول ہی پھول نظر آتے۔ شاید اسی لیے اسے پھولوں کی وادی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر زندگی کی چہل پہل جاری تھی۔ گھروں اور آفیسز میں لوگ کام کرتے اور چلتے پھرتے دکھائی دیتے، لیکن یہاں پر وہ بڑی سی سفید عمارت ایک ہی تھی، جس کی چھت پر مڈھیر سے ٹیک لگائے وہ ایک لڑکی کھڑی رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے آنسو پونچھے، چند لمحے کو چپ کر کے بیٹھی رہی، پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پیر میں درد کی شدید لہر اٹھی تو دڑام سے زمین پر منہ کے بل گر پڑی۔ چوٹ کے درد سے اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس نے روتے سسکتے سوچا، شاید قدرت نے میری قسمت آنسوں کی سیاہی سے لکھی ہے، پتہ نہیں کب تک مجھے یوں ہی آنسو بہانے ہوں گے۔ سورج اب ڈھل چکا تھا، سردی بڑھنے لگی تھی، اسی لیے وہ ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب اسے اندر جانا تھا، ورنہ یہیں پڑے پڑے اس کی کلفی جم جاتی۔ درد کو برداشت کرتے ہوئے وہ تقریباً گھسیٹتی ہوئی نیچے اتری۔ بھوک سے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی، اسی لیے وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں ایک موٹی سی سانولی عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، کہاں تھی تم سجیلا؟ اتنا ڈھونڈا میں نے تجھے۔ اس نے نرمی سے دیکھتے ہوئے جلدی سے ایک طرف چھپایا ہوا شاپر نکالا جس میں نان اور سالن تھا۔ وہ اسے دیتے ہوئے بولی، لو جلدی سے کہیں چھپ کر کھا لو۔ وہ بڑا موا منحوس انچارج کہہ کے گیا کہ آج تمہیں کھانے کی میز پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تم نے تو دن کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ لیکن اس کے اندر رحم کہاں؟ سجیلا نے چپ چاپ شاپر پکڑا اور بے اختیار اس عورت کے گلے لگ کر بولی، بہت شکریہ سمی خالہ، اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں بھوکی مر جاتی۔ سمی خالہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگیں، میرے ہوتے ہوئے تم بھوکی نہیں رہ سکتی، اب جاؤ جلدی، کہیں انچارج یا اس کے چمچوں میں سے کوئی تمہیں دیکھ نہ لے۔ سجیلا نے جلدی سے شاپر کو دوپٹے میں چھپایا اور کچن کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس نے الگ تھلگ کونا منتخب کیا اور شاپر سے نان اور سالن نکال کر کھانے لگی۔ سالن بہت مزیدار تھا، لیکن اس کی ضرورت سے کافی زیادہ تھا، اسی لیے اس نے باقی کھانا واپس شاپر میں ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت میاؤں کی آواز سنائی دی۔ سجیلا نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید بلی بیٹھی اسے بڑی معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ سجیلا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور شاپر سے نان باہر نکال کر اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ شاید کئی دن سے بھوکی تھی، اسی لیے بڑی بے تابی سے کھانے لگی۔ اسی وقت اسے ایک آہٹ سنائی دی تو اس نے گھبرا کر چونک کر دیکھا، لیکن پھر سمی خالہ کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ سمی خالہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئیں تو اس نے کہا، خالہ ایک آپ ہی ہیں جو مجھے بہت اپنی سی لگتی ہیں۔ سمی خالہ نے پیار سے کہا، مجھے بھی تم بالکل اپنی بیٹی جیسی لگتی ہو، تم سے زیادہ پیاری اور اچھی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سجیلا ایک دم اداس ہوتے ہوئے بولی، لیکن باقی سب تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں منحوس ہوں۔ میرے خاندان والوں نے بھی مجھے اسی لیے یہاں پھینک دیا تھا، کیونکہ میں نے ہی اپنے ماں باپ اور بھائی کی جان لے لی۔ سمی خالہ نے تڑپ کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بکواس کرتے ہیں سب، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب ایسے ہی ہونا تھا، اسی لیے ہو گیا، تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، خود کو دوش مت دو۔ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ سجیلا اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد سمی خالہ اٹھ کر کام سے چلی گئیں۔ جاتے جاتے وہ اسے بھی سونے کے لیے جانے کی تاکید کرنا نہیں بھولی۔ سجیلا نے بلی کی طرف دیکھا، وہ اپنی بھوک مٹا چکی تھی، اسی لیے اب پیٹ کے بل بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیرے سے میاؤں کی آواز نکال کر اس کے پیروں سے جسم رگڑنے لگی۔ سجیلا نے ادھر ادھر دیکھ کر یقین کر لیا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے، پھر بلی کو اٹھا لیا
और अपने दुपट्टे में छुपाकर एहतियात से चलती हुई अपने कमरे तक आ गई। यतीम खाने में बिल्ली या कुत्ता पालना मना था, लेकिन सिजीला को परवाह नहीं थी। वो वैसे ही एक बागी फितरत की मालिक थी और सिमी खाला के सिवा किसी ने उसे कभी आंसू बहाते हुए नहीं देखा था। ना ही उसने दूसरों की तरफ यतीम खाने के इंचार्ज के बनाए हुए उसूलों पर अमल किया था। उसने सबकी नफरत सही थी। अब उसके लिए हर लम्हा उसकी नज़रों में जैसे आग भड़क रही होती थी। अपने बिस्तर पर लेटते हुए उसे बचपन का वो वाक़या याद आ गया। उस वक्त उसकी उम्र कोई 12-13 बरस थी। यतीम खाने के लान में एक छोटा सा हिस्सा बच्चों के खेलने कूदने के लिए भी था। उस दिन सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे जब सिजीला एक तरफ खामोशी से झूले ले रही थी। उसको बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। वो चुपचाप बस उन्हें देख रही थी। जब ही झूला ऊंचा हुआ, अचानक ही उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो धम से ज़मीन के बल गिर पड़ी। यूं गिरने से उसको अच्छी खासी चोट लगी। नाक तो यूं दुख रही थी जैसे टूट गई हो। सब बच्चे हंसने और उसका मजाक उड़ाने लगे। सिजीला को उन बच्चों से ज़्यादा उस झूले पर शदीद गुस्सा आया। उसी की वजह से वो गिरी थी। उसने गुस्से से उसे लात मारते हुए कहा, आग में जल जाओ। और फिर जो हुआ वो इतना अनोखा, अजीब और नाकाबिले यकीन था कि सब हक्का बक्का रह गए। पल भर में झूले को आग ने घेर लिया। आग उस झूले को यूं जला रही थी जैसे सूखी लकड़ी पर किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। सिर्फ चंद लम्हे में झूला जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद जो इक्का दुक्का बच्चे उसके साथ खेलते भी थे, वो भी उससे दूर भागने की कोशिश करने लगे। इस तरह उसका बचपन मजीद अकेला हो गया। सिजीला ने सर झटक कर उन सोचों से अपना पीछा छुड़ाकर आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में उसे भी गहरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। वो एक अजीब सी जगह पर खड़ी थी। उसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और जहाँ वो खड़ी थी वो शायद किसी ज़माने में कोई बहुत ही आबाद बस्ती रही होगी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक खंडर बन चुकी थी। लेकिन सिजीला को जिस बात ने परेशान किया था वो खंडर नहीं बल्कि उन खंडरों से मिलने वाले ढांचे थे। जगह जगह इंसानी ढांचों के हुजूम पड़े थे, जैसे वो सब एक साथ वहाँ से भाग रहे हों, लेकिन मौत ने एकदम उन्हें दबोच लिया हो। फिजा में जले हुए गोश्त की बू भी महसूस हुई। सिजीला ने आसपास दूर तक नज़र दौड़ाई, मगर वहाँ उसके सिवा कोई और जिंदा इंसान नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी, उन ढांचों के बीच बच बचा कर गुजरने लगी। खंडरों की दूसरी तरफ एक किले जैसी बड़ी सी इमारत थी जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था। सिजीला को कोई अनदेखी ताकत खींच रही थी कि वो वहाँ जाए, और वो जा रही थी। अचानक ही किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया जैसे उसे रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई भी नहीं था। उसने फिर से उस टूटे हुए दरवाजे को देखा जिससे वह थोड़ी सी दूर रह गई थी। अब वो दरवाजे पर जो उसने देखा था उसकी रूह फना हो गई। वहाँ पर एक द्यो जैसे लंबे चौड़े जिस्म वाली एक मखलूक खड़ी थी। उसकी शक्ल बहुत भयानक थी। ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो इंसान है या कुछ और, लेकिन उसकी बटन जैसी गोल गोल आंखें वाज़े नज़र आ रही थी। उस अजीब मखलूक ने सिजीला को देखते ही वहशियाना अंदाज में नाचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नाच रहा था वैसे वैसे सिजीला पर मदहोशी सी छा रही थी। वो अपने हवास गुम कर रही थी। उसके बाजू पर किसी के हाथ का दबाव अब भी बाकी था। उसने फिर से उसे ज़ोर से पीछे खींचा। एकदम से वो पीछे गिरी। पैर किसी चीज़ से टकराया तो उसमें दर्द की शदीद लहर उठी। उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसके बाजू पर किसी के हाथ का दबाव अब भी बाकी था। उसने सर उठाकर इधर उधर देखा। वो यतीम खाने के फर्श पर अपने बिस्तर में सोई हुई थी। यानी उसने जो कुछ देखा था वो एक ख्वाब था, हकीकत नहीं। लेकिन फिर उसने अपने बाजू को देखा जो किसी की नादीदा गिरफ्त में था, और तब उसे वही सफ़ेद बिल्ली नज़र आई। उसने उसके बाजू पर अपना अगला पाँव रखा हुआ था और उस पर झुककर उसने बड़े गौर से उसको वो देख रही थी। सिजीला का दिल बुरी तरह से धड़का, क्योंकि बिल्ली के रखे हुए पैर की जगह ही उसे इंसानी हाथ महसूस हो रहा था। बिल्ली की आंखों में बहुत तेज चमक थी और देखते ही देखते बिल्ली ने उसे मुस्कुरा कर देखा। सिजीला ने उसे यूं मुस्कुराते हुए देखा तो खौफजदा हुई। उसने बाजू खींचकर जोर से झटका दिया और झटके से बिल्ली उछलकर पास सोई हुई एक लड़की के ऊपर जा गिरी। अचानक ही बिल्ली के गिरने से वो लड़की चीखती हुई उठ बैठी।
اس کے چیختے دیکھ کر بلی بھی چلا کر دوسرے بستر پر چڑھ گئی۔ یوں سارے کمرے میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ بلی بوکھلا کر ایک سے دوسرے بستر پر دوڑ رہی تھی، پھر نیچے جا کر چھپ گئی۔ لڑکیوں کی چیخ و پکار سن کر یتیم خانے کی وارڈن بھی ہانپتی کانپتی پہنچ گئی اور پھر انچارج بھی آ گیا۔ بلی کی تلاش شروع کی گئی اور پھر کسی کونے سے وہ ایک دم سے چھلانگ لگا کر باہر نکلی اور انچارج کی ناک پر بھی کھرونچ مار کر باہر بھاگی۔ انچارج تکلیف سے بلبلا اٹھی اور لڑکیوں کو برا بلا کہنے لگی۔ اس ساری سنجیدہ صورتحال کے باوجود سجیلا کو ہنسی آ گئی، جس نے اسے بڑی مشکل سے چھپایا۔ لڑکیوں کی بھی اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی کہ صرف ایک بلی کی وجہ سے یوں چیخیں مارنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کے بعد سبھی واپس سو گئی، لیکن سجیلا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے شکر منایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بلی کو اندر لے کر وہی آئی تھی، ورنہ پھر جو اس کی درگت بنتی اسے سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ لیکن کیا وہ بلی ہی تھی؟ سجیلا نے سوچا، کیا وہ سچ مچ میں بلی تھی؟ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی آنکھیں، اس کے پنجے کی گرفت انسانوں جیسی کیوں تھی؟ سجیلا کا دماغ بری طرح سے الجھ کر رہ گیا۔ رات بھر وہ اسی ادھیڑ بن میں رہی۔ صبح کو وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر پھرتی رہی، پھر اپنے ذمے لگایا سارا کام کاج کر کے جب وہ فارغ ہوئی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سمی خالہ نے اسے آج دوپہر کا کھانا چھپا کر نہیں دیا تھا، کیونکہ اصول کے مطابق انچارج اس کا کھانا ایک دن سے زیادہ نہیں بند کر سکتا تھا۔ اسی لیے آج وہ پرسکون سے سمی خالہ کے پاس بیٹھی کچن میں کھانا کھا رہی تھی اور وہ پیار سے اسے کہہ رہی تھی، سجو ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہے کہ انچارج کو غصہ آ جاتا ہے؟ اب دیکھ تو نے آج سب کام ٹھیک کیے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، ورنہ آج پھر کل والی صورتحال ہی ہوتی۔ لیکن سجیلا نے روز کے برعکس آج اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں لی، ورنہ اسے انچارج کا برا بلا کہنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا، لیکن آج وہ بالکل چپ تھی۔ کچھ دیر بعد سمی خالہ نے بھی نوٹ کر لیا اور پوچھا، کیا بات ہے سجو، کیا ہوا ہے؟ سجیلا نے کہا، خالہ آپ کو پتہ ہے رات کو ہمارے کمرے میں بلی آ گئی تھی؟ سمی خالہ نے بے پرواہی سے کہا، ہاں مجھے فری نے بتایا تھا، لیکن اس میں کون سی نئی بات ہے؟ بلیاں تو گھومتی رہتی ہیں ادھر ادھر، آ گئی ہوگی کھڑکی کھلی دیکھ کر۔ سجیلا نے پہلے تو ادھر ادھر دیکھ کر یقین کیا کہ ان کی بات اور کوئی نہیں سن رہا، پھر بولی، نہیں خالہ وہ بلی خود سے نہیں آئی تھی، مجھے اچھی لگی تھی اسی لیے اسے لے کر آئی تھی، لیکن وہ بلی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ سمی خالہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، انہوں نے گھبرا کر کہا، کیا مطلب؟ کچھ اور سے کیا مطلب؟ سجیلا نے انہیں اپنے خواب سے لے کر بلی تک کی ساری بات کہہ سنائی۔ سمی خالہ تو یوں بیٹھی تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سجیلا کو ان کی حالت دیکھ کر ڈر لگنے لگا، اس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پھر پانی کا گلاس پلایا تو سمی خالہ کچھ سنبھلی ہوئی نظر آئی۔ پھر انہوں نے ایک دم سے سجیلا کو دیکھتے ہوئے کہا، سجو بیٹی اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری ایک بات ضرور ماننا، رات ہونے کے بعد کمرے سے باہر مت نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو، تمہیں کچھ بھی دکھائی دے لیکن باہر مت نکلنا۔ سجیلا نے الجھ کر کہا، لیکن کیوں خالہ، ایسا کیا ہے؟ مجھے ایسا خواب کیوں دکھائی دیتا ہے؟ یہ سب کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ؟ کچھ تو بتائیں۔ سمی خالہ نے کہا، بیٹا تجھے وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، پر ابھی تیرے لیے یہ سب کچھ جاننا ٹھیک نہیں ہے، بس میری بات ماننا۔ سجیلا نے بے دلی سے ہاں کہہ دیا، لیکن اس کے دماغ میں ابھی بھی طوفان برپا تھا۔ اگلے دن انچارج نے 17 برس سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کو تہہ خانے کے پرانے والے حصے میں شفٹ کر دیا۔ یہ یہاں کا رول تھا، بچوں اور جوان ہونے والی لڑکوں لڑکیوں کو الگ الگ عمارتوں میں رکھا جاتا۔ سجیلا کی عمر بھی چونکہ 20 سال تھی، اسی لیے اسے بھی ان کے ساتھ جانا پڑا۔ پہلے تو سارا دن سامان سیٹ کرنے میں لگ گیا، اگلے دن ذرا فرصت ملی تو وہ ادھر ادھر کا راؤنڈ مارنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے اسے یہاں آنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اسی لیے اس نے آج کے دن ساری عمارت کو دیکھنے کا ارادہ کر لیا۔ وہاں پر اس وقت روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ مزے سے ساری عمارت میں گھومتی پھر رہی تھی۔ پھر اسے سیڑھیاں دکھائی دی تو وہ چھت پر چلی گئی۔ چھت پر بس ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اندر جا کر اندر موجود سامان کو دیکھنے لگی۔ یہاں کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا اور عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ناک پر دوپٹہ رکھ کر واپس جانے کو مڑی کہ ایک دم سے رک گئی۔
ایک بڑی سی میز کے نیچے ایک خوبصورت اور چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا باکس لکڑی کا تھا جس پر بہت ہی پیارے سے پھول کھدے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر گلاب کے تازہ گجرے دیکھ کر وہ چند لمحے تو حیران رہ گئی۔ بھلا یہاں گلاب کے تازہ گجرے کون رکھ سکتا ہے؟ پھر اس کے اندر کی شرارتی سی جیلا جاگ اٹھی اور اس نے وہ گجرے اٹھا لیے۔ اسی وقت اسے لگا جیسے اس کے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی ہو۔ نہیں سجیلا، مت اٹھاؤ۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے اس آواز کو وہم قرار دے کر سر جھٹکا اور ہاتھ بڑھاتے ہی گجرے اٹھا لیے۔ تھوڑی دیر وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر پیار سے ہاتھوں میں پہن لیے۔ گلاب تو اسے ہمیشہ اچھے لگتے تھے اور گجرے بھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آنے والے چند لمحوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وہ گجرے پہن کر سیدھی ہوئی تھی کہ اسے عجیب سی غراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی جانور غرایا ہو۔ وہ سہم کر دیکھنے لگی۔ آواز پھر سے آئی، اور اس بار اس باکس سے جہاں سے اس نے گجرے نکالے تھے کالے رنگ کا دھواں بھی نکلنے لگا۔ پھر وہ کالا دھواں ایک دم انسانی شکل اختیار کر گیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ اور ہاتھ انسانوں جیسے تھے، لیکن نچلا دھڑ کسی بھیانک جانور جیسا تھا۔ اس کے دانت بھی بڑے اور چوڑے تھے۔ وہ سجیلا کے عین سامنے کھڑا رہا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی، لیکن تبھی اس عجیب مخلوق نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ سجیلا کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور اس نے خوف سے آنکھیں بند کر دی، لیکن اسی وقت بلی کی غراہٹ سنائی دی اور دھم کی آواز گونجی۔ اب جو سجیلا نے آنکھیں کھولی تو سامنے ایک اور منظر تھا۔ سفید بلی اس عجیب مخلوق کے گلے سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کی گردن پر پنجے گاڑ کر بیٹھی تھی۔ اس مخلوق اور بلی کے درمیان ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ بلی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھیانک چیز پھر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بھاڑ جیسا منہ کھول کر سجیلا کو دیکھا اور تیزی سے آگے بڑھی، لیکن عین اسی وقت پر بجلی سے چمکی اور کوئی چیز اس کے کھلے جبڑوں کو دو ٹکڑوں میں کاٹتے گزر گئی۔ سجیلا بے ساختہ چیخ کر پیچھے ہٹی۔ وہ بھیانک چیز بھی بڑی تکلیف سے چلائی۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ پل بھر کو تو اس کے ہوش ظاہر ہوتے محسوس ہوئے۔ پھر ایک دم اس چیز کو کالے دھوئیں نے لپیٹ میں لیا۔ وہ دھواں واپس باکس میں چلا گیا۔ تب سجیلا کو وہ نوجوان نظر آیا جس نے اس بلا کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے وہ گجرے اتار کر باکس میں پھینکے اور اسے کھٹ سے بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اسے کچھ کہنے کے لیے مڑا، لیکن سجیلا کو غائب پا کر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے بلی کو دیکھا تو اس نے دھیرے سے میاؤں کیا جیسے کہہ رہی ہو، وہ تو چلی گئی۔ نوجوان تھک کر بلی کے پاس بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ سجیلا وہ یہاں سے کیوں بھاگی تھی۔ اس کا اندازہ صحیح تھا۔ اگر وہ دونوں جہاں کی دولت دیکھ کر بھی سجیلا کو چند منٹ کے لیے رکنے کا کہتا تب بھی وہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس کا رواں رواں خوف اور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ وہ سیدھی کمرے میں گئی اور بستر میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ اسے تیز بخار نے آ لیا۔ سارا دن وہ دبکی پڑی رہی۔ اس عمارت میں کسی کو اس کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ سمی خالہ دوسرے حصے میں تھی، اسی لیے اس کی کسی نے خبر نہیں لی۔ رات کے کسی وقت اسے ہمت آئی تو پہلا احساس بھوک کا ہوا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ ابھی بھی یہ سوچنے سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا نہیں سکی، نہ کسی کو چھت پر پڑنے والے گھمسان کے رن کا کچھ پتہ چلا۔ فطری طور پر بھوک مٹانے وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ اب اس کو لگنے والا شدید شوق تھا یا بخار کی شدت کی وجہ سے وہ بس روبوٹ کی طرح کام کر رہی تھی، لیکن کچن میں آ کر اس کا ذہن کچھ جاگا۔ تھوڑا کھانا کھا کر حواس مزید بحال ہوئے تو صبح والا واقعہ یاد آیا۔ ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ وہ اس وقت عمارت کے پچھلے حصے کے بنے کچن میں اکیلی ہے۔ اکیلے پن کا احساس آتے ہی وہ کانپ گئی۔ ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا، لیکن فوراً ہی پیچھے ہو گئی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے کندھے پر کچھ اٹھایا تھا۔ وہ دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ آنے والے نے اس کی موجودگی سے بے خبر دروازہ کھولا۔ کندھے پر پڑی چیز کو نیچے رکھنے کے لیے جھکا تو سجیلا فوراً موقع کا فائدہ اٹھا کر باہر کھسک گئی۔ ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ اندر ٹارچ کی روشنی ہو رہی تھی۔ جاتے ہوئے سجیلا کے تجسس نے اسے ایک بار پھر نظر ڈالنے پر اکسایا۔ دبے پاؤں چلتی وہ کھڑکی کے پاس آئی اور اندر جھانکنے لگی۔ اسے اندر سے عجیب آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی کچھ توڑ رہا ہو یا کاٹ رہا ہو۔ کھڑکی کی ایک در سے اس نے جو دیکھا، ایک بار پھر دم بخود ہو گئی۔ وہ انچارج تھا اور اس کے سامنے ایک لڑکی پڑی تھی جسے وہ کسی جانوروں کی طرح کھا رہا تھا۔ سجیلا اپنی چیخ نہیں روک پائی۔ اس کی چیخ سنتے ہی انچارج بری طرح سے چونک کر اٹھا، پھر کسی کتے کی طرح غراتے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا ٹوکا تھا۔ سجیلا چیختے ہوئے پیچھے ہٹی۔ انچارج نے اسے ٹوکا مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا ایک دم بجلی چمکی اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ کر نیچے گر پڑا۔
اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان نظر آیا۔ سجیلا کے ذہنی چیخوں کو روکنے کے لیے اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ نوجوان نے تیز لہجے میں اس سے کہا، چلو سجیلا، تمہاری جان خطرے میں ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ پر سجیلا مسلسل سسکیاں لیتی رہی۔ اس بار نوجوان نے اسے زیادہ سختی سے جھنجھوڑا، تب وہ بنا کچھ کہے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دونوں تیزی سے دوسری عمارت کی طرف چل دیے جہاں سمی خالہ رہتی تھی۔ سفید بلی ان کے آگے دوڑ رہی تھی۔ سجیلا کی چیخوں کی وجہ سے تقریباً سارے لوگ جاگ چکے تھے۔ زور سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سمی خالہ بھی کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ ان دونوں کو خاص طور پر اس لڑکے کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ تم یہاں کیسے؟ انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ لڑکے نے کہا، وقت آ گیا، ہمیں جلد یہاں سے نکلنا ہے اور اسے کسی محفوظ مقام پر پہنچانا ہے، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ سمی کا چہرہ سفید پڑ گیا، لیکن پھر اس نے بجلی کی تیزی سے کمرے میں گھس کر پوٹلی اٹھائی اور تیزی سے سب باہر نکل گئے۔ باہر 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک پر سمی خالہ اور سجیلا کو سوار کروا کر دوسرے گھوڑے پر وہ نوجوان بلی کو گود میں لیے بیٹھ گیا۔ سمی خالہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر گھوڑا بھاگنے لگا۔ نوجوان کا گھوڑا ان سے چند قدم پیچھے تھا اور اس کے ہاتھ میں اب کوئی ہتھیار جیسی چیز بھی تھی۔ وہ پشت سے ان کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر یوں ہی گھوڑے دوڑاتے رہے۔ شہر کتنا پیچھے رہ گیا، وہ پہاڑیاں بھی پیچھے رہ گئی۔ اب وہ ایک کھنڈر جیسے علاقے سے گزرنے لگے۔ سجیلا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو یہ وہی جگہ تھی جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ تو کیا وہ خواب سچ تھا؟ سمی خالہ نے گھوڑا روکا تو لڑکے نے بھی روکا۔ اس نے سہارا دے کر سجیلا کو نیچے اتارا اور وہ دونوں پہاڑی کے سائے میں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سجیلا اب تک چپ تھی، لیکن اب اس کے دماغ میں سوالوں کے طوفان نے ہلچل مچا دی۔ وہ سمی خالہ سے بولی، خالہ، یہ سب کیا ہے؟ وہاں یتیم خانے میں جو ہوا وہ سب کیا تھا؟ اور یہ کون ہے؟ ہم لوگ وہاں سے کیوں بھاگے؟ کیا آپ اب بھی کچھ نہیں بتائیں گی؟ سمی خالہ نے پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب جان لو۔ یہ شہر جس کا نام زہران ہے اور جس کے یتیم خانے میں تم پلی ہو، آج سے 2 سال پہلے تک بہت آباد تھا۔ یہ شہر 7 پہاڑیوں پر آباد تھا۔ یہ ہر معاملے میں آگے تھا کیونکہ یہاں صرف انسان ہی نہیں، جنات بھی رہتے تھے۔ سجیلا چونک کر بولی، کیا جنات؟ سمی خالہ نے کہا، ہاں، جنات کی وہ مخلوق جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے سامنے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ تو زہران انسان اور جنات دونوں ہی یہاں اس میں رہتے تھے۔ دونوں کے درمیان بہت تعلقات اور دوستی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر کبھی کوئی چھوٹی بڑی بات ہو بھی جاتی تو اسے فوراً سلجھایا جاتا، اس لیے کبھی کوئی سنجیدہ جھگڑا نہیں ہوا۔ لیکن جس طرح اچھو کے ساتھ برے بھی ہوتے، اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ کچھ جنات اور انسانوں نے مل کر سارے شہر کو قابو میں کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ ہر کسی پر حکم چلانا چاہتے تھے، لیکن زہران کے آزاد لوگوں کو کسی کی حکومت قبول نہیں تھی۔ وہ بھی شیطانی فطرت رکھنے والے انسانوں اور جنات کی حکومت قبول کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے قابل لوگوں کی ایک جماعت بنائی۔ ان پرجوش اور ذہین زہرانی نوجوانوں نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی اور انہیں شیرانی کی 7 پہاڑیوں سے باہر دھکیلا۔ وہ اس کھنڈر کے پار قلعے میں قید کر لیے گئے، جہاں کچھ مر گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ بھاگنے والوں نے اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے کچھ جادو اور سائنس کے زور سے انوکھی مخلوق بنا دی۔ دراصل وہ آدھے انسان اور آدھے جنات کا خون تھا۔ لوگ انہیں وینڈیگو کہہ کر بلانے لگے۔ یہ وینڈیگو اوپری آدھے دھڑ سے انسان ہوتے اور ان کا نچلا دھڑ کسی جانور جیسا ہوتا۔ یہ جنات سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی زیادہ عیار اور چلاک ہوتے ہیں۔ وہ بہت خون خوار ہوتے ہیں۔ ان کا خاص شکار عورت اور بچے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی تعداد بڑھتی گئی اور انہیں مارنا مشکل بلکہ ناممکن بنتا چلا گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی وحشت کے بلبوتے پر آدھے زہران پر راج کرنے لگے۔ انسان اور جنات میں سے کچھ ان کا شکار بن گئے اور باقی نے بھاگ کر جان بچائی۔ شیرانی کی ان 7 پہاڑیوں میں صرف 2 پہاڑیوں میں آبادی رہ گئی، ایک زہران اور دوسری کالی پہاڑی جہاں ہم بیٹھے۔ لیکن آخرکار زہرانی ٹیم نے ان کا توڑ تلاش کر لیا اور ایسی خاص تلواریں بنائی جو وینڈیگو کے جادو کا مقابلہ کر سکتی۔ ایک بار پھر بھیانک جنگ لڑی گئی۔ یہ کھنڈر جو تم دیکھ رہی ہو، یہاں موجود ساری آبادی ان کے جادو کا شکار بن کر جھلس کر رہ گئی۔ زہرانی ٹیم نے ان کو مار بگایا۔ ان کے سردار جو کہ ایک جن تھا، ان کو ایک باکس میں قید کر لیا گیا
اس کے ساتھ ہی اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، لیکن زہران لگ بھگ اجڑ کر رہ گیا۔ ساری آبادی بس اسی شہر میں سمٹ کر رہ گئی۔ سمی سانس لینے کے لیے رکی تو سجیلا نے کچھ اکتاہٹ سے کہا، لیکن اس کہانی کا آج سے کیا تعلق؟ سمی نے کہا، تعلق تو بہت گہرا ہے سجو، کیونکہ جس شخص کو اس باکس میں بند کیا تھا اور جس نے وہ تلواریں ایجاد کی تھی وہ شخص تمہارا پردادا تھا۔ اسی لیے اس جن کو اس لیے نہیں مارا گیا کیونکہ اسے اپنے علم سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں نہیں مرے گا، بلکہ اس کے خاندان کا ہی کوئی فرد اسے مار دے گا، اسی لیے اسے قید کر لیا۔ اس کے بعد وہ سب کے لیے ہیرو بن گیا، کیونکہ وہ وینڈیگو کے سردار کو پکڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لوگ انہیں اور ان کے خاندان کو بہت عزت دینے لگے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نے ان کی جگہ سنبھالی اور اس کے بعد اس کی اولاد نے۔ تمہارا خاندان کئی پشتوں تک ایک عالم خاندان کی حیثیت سے جانا جاتا رہا۔ جب تمہارے باپ نے سب سنبھالا تبھی ایک بار پھر وینڈیگو واپس آئے، لیکن اس بار انہوں نے ایک بڑی زبردست چال چلی۔ اس سے پہلے وینڈیگو اپنی الگ جسامت کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے، لیکن اس بار جب وہ آئے تو بالکل عام انسانوں جیسے نظر آئے۔ وہ سر سے پاؤں تک بالکل کسی عام آدمی جیسے تھے، لیکن مکاری اور خونخواری میں وہ وینڈیگو سے بھی 4 ہاتھ آگے، اسی لیے انہیں وینڈین کے لفظ سے جانا جانے لگا۔ وہ بڑی آسانی سے انسانوں سے مل جل کر رہنے لگے، لیکن انہوں نے بڑی چالاکی سے خود کو چھپا کر رکھا۔ پھر بھی کچھ تک تمہارا باپ پہنچ گیا اور انہیں سزائیں دے کر ختم کر لیا۔ پھر تمہاری پیدائش ہوئی۔ جب تم پیدا ہونے والی تھی تو زہرانی ٹیم کے لوگوں نے تمہارے باپ سے مل کر کہا کہ اسے بچے کو جنم نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کی پیشگوئی اور علم کے مطابق تمہاری پیدائش سے تمہارے گھر والوں کی جان کو خطرہ تھا۔ تمہارے دادا نے برسوں پہلے یہ بتایا تھا کہ ان کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اگر ان کے گھر میں ہی رہا تو وینڈیگو پھر سے راج کریں گے، لیکن تمہارے باپ نے ایسی کسی بکواس کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں اپنے علم پر ناز تھا اور انہیں وہ پیشگوئی یاد تھی جو ان کے پردادا نے کی تھی کہ وینڈیگو کے سردار کو میری نسل سے ہی کوئی ختم کرے گا۔ اسی لیے وہ اپنے کسی بھی بچے کو زہران کی خاطر قربان کرنے کو تیار نہیں تھے۔ خیر، انہوں نے زہرانیوں کو مطمئن کر کے بھیج دیا کہ تم ان کے گھر میں پلتی بڑھتی رہیں، لیکن جب تم 5 سال کی ہوئی تو ایک ایکسیڈنٹ میں تمہاری ماں اور باپ اور بڑا بھائی مارے گئے۔ وہ تمہارے لیے کسی چیز کو حاصل کرنے جا رہے تھے کہ ان کی کار کھائی میں گر گئی۔ تمہارے ماں باپ کے بے جان لاشیں تو بڑی تلاش اور جستجو کے بعد مل گئے، لیکن تمہارے بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسے بہت ڈھونڈا گیا، لیکن سوائے اس کے پہنے ہوئے کپڑوں کے چند دھبوں اور ایک جوتے کے اور کچھ نہیں مل سکا۔ کھائی آگے جا کر دریا سے مل جاتی ہے، اسی لیے وہ یہی سمجھا کہ دریا میں گرا اور شاید مر گیا، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یقیناً لوٹ آتا۔ اس وقت وہ 15 سال کا تھا۔ اس وقت تم اپنے چچا کے گھر تھی اس لیے بچ گئی، لیکن چچا کی نفرت کا شکار بننے سے نہیں بچ سکی۔ وہ اپنے بھائی سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منحوس سمجھنے لگا، کیونکہ وہ تمہیں اس موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ تمہاری جان نہیں لے سکا، لیکن تمہیں اپنے گھر سے ضرور محروم کر دیا۔ ایک وہی کیا سارا شہر تم سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ تم ان کے ہیرو کی موت کی ذمہ دار تھی۔ اور پھر آتا ہے میرا یعنی تمہاری سمی خالہ کا ذکر۔ میں زہرانی ٹیم کے افراد میں سے ہوں، اس لیے میں یتیم خانے میں نوکری کے بہانے رہنے لگی تاکہ تمہارا خیال رکھوں اور حفاظت کروں۔ سجیلا اب تک سانس روکے یہ سن رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے دل پر ایک بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اداسی سے کہا، آپ نے میری حفاظت کیوں کی؟ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں سب، شاید میری ان کے ہاں پیدائش نہیں ان کی جان لی، اگر وہ کہیں نہ جاتے تو آج زندہ ہوتے۔ سمی خالہ نے پوری اسرار انداز میں مسکرا کر جھک کر اس کے قریب ہو کر کہا، نہیں میری جان، سب کی سوچ غلط ہے، کیونکہ وہ حقیقت صرف چند لوگ جانتے ہیں، جو مجھے اور چند زہرانیوں کو ہی پتہ ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے انہیں کچھ نہیں بتایا، ورنہ اس وقت شاید وہ سب تمہارے قدموں میں پڑے ہوتے۔ سجیلا نے حیرانی سے پوچھا، کون سی حقیقت، اور آپ نے کیوں چھپائی؟ لیکن سمی خالہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سجیلا انہیں منتظر نظروں سے دیکھنے لگی۔ سمی خالہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی اور پیچھے راستے کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پلٹی تو ان کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب اور مکار مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آنکھیں گھما کر کہا، کیونکہ تم ہمارے راستے کا پتھر نہیں تھی سجیلا، ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی، لیکن ہم تمہیں اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ باکس تمہارے ہاتھوں تمہاری مرضی سے نہ کھلتا، اور اب تم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اسی لیے تمہیں یہاں لانے کی حامی بھری۔ نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سجیلا تو حیرت اور دکھ کے مارے آنکھ تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ نوجوان نے کہا، یہ غداری ہے سمی، تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ زہران کے ساتھ دھوکہ ہے۔ سمی خالہ نے کہہ کر لگایا اور کہا،
اگر یہ دھوکہ ہے تو یہ دھوکہ تو میں بہت پہلے کر چکی ہوں۔ ملکیار، مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی وقت کراہٹوں کی آواز سنائی دی۔ ملکیار نے اوپر دیکھا، چٹان کے اوپر ونڈیگو پہنچ چکے تھے۔ شہر کی طرف آنے والے راستے پر بھی سرپٹ گھوڑے دوڑتے آ رہے تھے اور کچھ ونڈین کھنڈروں کی طرف سے بھی مکاری کے کہکے لگاتے آ رہے تھے۔ چوتھی طرف پہاڑ تھا، وہ چاروں طرف سے گر چکے تھے، لیکن وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ اسے سجیلا کی حفاظت کا فرض سونپا گیا اور اسے یہ ہر حال میں نبھانا تھا۔ ملکیار نے تیزی سے سجیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھوڑے پر سوار کروا دیا۔ وہ اب تک بے یقینی سے سمی کو دیکھ رہی تھی۔ ملکیار نے سفید بلی کو اٹھا کر اس کے گھوڑے پر بٹھایا اور کہا، زونی، اسے گھوڑا چلانا نہیں آتا پر تم اس کی مدد کر سکتی ہو۔ بلی نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر میاؤں کی آواز نکال کر اپنے پنجے گھوڑے کی لگاموں پر رکھ دیے۔ ملکیار اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سمی نے پکار کر کہا، بھاگنے کی کوشش بیکار ہے ملکیار، اچھا اسے ہمیں دے کر جان بچا لو، تم ہر طرف سے گھر چکے ہو۔ ملکیار نے گھوڑا موڑتے ہوئے کہا، ہاں تم نے ٹھیک کہا، لیکن شاید تم بھول گئی کہ ایک راستہ بھی باقی ہے۔ سمی نے چونک کر گھوڑوں کو دیکھا۔ ملکیار نے ایڑ لگائی اور اس کا گھوڑا بھاگنے لگا۔ اس کے پیچھے پیچھے سجیلا کا گھوڑا بھی سر پر دوڑ گیا۔ سمی نے چلا کر کہا، وہ بھاگ رہا ہے، وہ پہاڑی سے بھاگے گا، جلدی کرو، اس کو پکڑو۔ شہر سے آنے والے ونڈین بھی پہنچ چکے تھے، لیکن ان کے گھوڑے عام سے تھے، اس لیے پہاڑی پر نہیں دوڑ سکے۔ جلا کر انہوں نے ونڈیگو کو پہاڑی پر جانے کا حکم دیا۔ وہ بڑی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن گھوڑوں کی رفتار ان سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ آن کی آن میں وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں ان کی رفتار قدرے سست ہوئی تو ملکیار نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک ونڈیگو اپنا منہ پھاڑتا ان کے قریب پہنچنے والا تھا۔ ملکیار نے گھوڑے کی لگام منہ میں پکڑی اور پھرتی سے ایک چھوٹا سا بکسا کھولا جس میں بہت سارے چھوٹے خنجر رکھے تھے۔ اس نے خنجر کو ایک چھوٹی ڈبی میں ڈالا اور پھر ونڈیگو کا نشانہ لے کر ڈبی کو جھٹکا دیا۔ وہ خنجر اڑتا ہوا اس ونڈیگو کے منہ میں جا لگا اور فوراً ہی وہ آگ کے شعلوں میں گر گیا۔ اس کے پیچھے آنے والے دونوں ونڈیگو میں سے ایک سے ٹکرا گیا اور وہ بھی شعلوں میں گر گیا۔ دوسرے نے سجیلا کے گھوڑے پر حملہ کیا، لیکن بلی نے لگام کو جھٹکا دیا تو گھوڑا اچھل کر ایک طرف ہوا اور اس وقت سے بچ گیا۔ اتنی دیر میں ملکیار نے دوسرا خنجر بھی فائر کر دیا، لیکن وہ جھکائی دے کر بچ گیا اور اس کے ساتھ ہی اتنی بھیانک آواز میں گر جا کہ سجیلا کا دل دہل گیا۔ اس سے پہلے کہ ملکیار کچھ کرتا، سجیلا کے وہ عین سر پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا چاقو جیسا پنجہ اس کے قریب کیا، اچانک سجیلا کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے پھنکار کر کہا، جل جاؤ۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ونڈیگو کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ لمحوں میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ سجیلا دم بخود سی رہ گئی۔ اس کے آواز تو ویسے ہی ٹھکانے پر نہیں تھے، اوپر سے جیسے اس پر ساری حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ سائے اب بالکل ہی چپ ہو گئے تھے۔ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا۔ باقی دونوں ونڈیگو بھی اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان سے پیچھا چھوٹا تو ملکیار نے سکون کی سانس لی، لیکن اس نے سفر جاری رکھا۔ بہت دیر تک گھوڑے دوڑتے رہے۔ اگلا دن نکلا تو پہاڑیاں ختم ہوئی اور میدانی علاقہ شروع ہوا۔ برف پڑنے لگی تھی۔ دریا کے کنارے ایک مکان کے قریب ملکیار نے گھوڑا روکا تو سجیلا کا گھوڑا بھی رک گیا۔ ملکیار نے اسے نیچے اترنے میں مدد کی۔ وہ دونوں گھوڑوں کو باہر نکلنے والے آدمی کے حوالے کر کے اندر آ گئے۔ اندر کوئی نہیں تھا۔ اس شخص نے دوبارہ اندر آگ جلائی اور پھر چلا گیا۔ اب دونوں اکیلے تھے۔ ملکیار نے آتش دان کے قریب سجیلا کو بٹھایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم پریشان ہو؟ سجیلا نے اسے خالی نظروں سے دیکھا تو ملکیار نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ ذرا دیر بعد سجیلا بہتر محسوس کرنے لگی۔ ملکیار نے دوبارہ سوال دہرایا تو اس نے ہاں میں سر ہلا کر کہا، ہاں، یہ سب اتنی جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کہوں۔ ملکیار نے اسے کچھ کھوئے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کچھ نہ کہو تو بھی چلے گا۔ اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر سجیلا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اب تک کی بھاگ دوڑ میں اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب جو اسے فرصت ملی تو اسے سامنے بیٹھے پا کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ ملکیار بہت خوبصورت تھا، جوان اور ہمت والا، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ سجیلا نے سر جھٹک کر اپنے خیالات پر بند باندھ کر کہا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ملکیار نے کہا، مجھے نہیں پتا، ہمیں سمی ہی راستہ دکھانے والی تھی اور اب وہ دشمن سے مل چکی ہے۔ سجیلا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ سمی خالہ ایسا کر سکتی ہیں۔ ملکیار، کیا تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ ملکیار نے کہا، میرے بابا انسان تھے اور میری ماں جن تھی۔ میرے بابا کی موت کے بعد میں اپنے ننیال میں پلا بڑھا۔
میرے اندر جناتی طاقتیں ہیں لیکن میں دوسرے جنات کی طرح غائب نہیں ہو سکتا یا اڑ نہیں سکتا۔ میرے بابا زہرانی ٹیم کے ممبر تھے، میری ماں نے مجھے بھی اس میں شامل کر دیا، وہ میری تربیت کرتی رہی۔ سمی میری ماں کی دوست تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ دونوں ہی تمہاری ماں کی سہیلیاں تھیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے ہر بات کیا کرتی۔ جب تمہارے خلاف سب اکٹھے ہوئے تو میری ماں اور سمی کو زہرانی ٹیم نے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ زہرانی ٹیم کے خاص ممبر جانتے تھے کہ تم ہی اس پیش گوئی کا حصہ ہو جو برسوں پہلے کی گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ماں نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا اور قسمت سے میں بر وقت پہنچ گیا، ورنہ اس بلا نے تو تمہارا کام تمام ہی کر دیا تھا۔ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو سجیلا، تمہارے اندر بھی خاص صلاحیتیں ہیں، جیسے کہ تم صرف زبان سے کسی کو جلنے کا حکم دو تو وہ فوراً جل کر راکھ بن جاتی ہے۔ سجیلا نے سمجھتے ہوئے کہا، یعنی مجھے اب اپنی اس صلاحیت کو کام میں لانا ہوگا؟ ملکیار نے کہا، ہاں بالکل۔ وہ اسے بتانے لگا کہ وہ اپنی صلاحیت کو کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ وہ دن انہوں نے وہیں گزارا۔ اگلے دن شام تک وہ آدمی واپس آیا اور اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ سمی کی غداری کی وجہ سے زہرانی ٹیم کے لگ بھگ خاص افراد سارے پکڑے گئے اور مارے جا چکے تھے۔ اس کی باتیں سن کر وہ دونوں ہی پریشان ہوئے۔ ملکیار نے اس آدمی سے کہا، اسماعیل بابا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسماعیل بابا خاموشی سے سجیلا کے سامنے بیٹھ کے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سجیلا کو کہا، سجیلا بیٹا، اب ساری ذمہ داری تمہارے اور ملکیار کے کندھوں پر ہے۔ تمہیں ان کے سردار کو مارنا ہوگا، پھر سب ٹھیک ہوگا۔ ان کے سردار کو مارنے کے لیے تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں تمہارے گھر میں ہی مل جائے گا۔ سجیلا نے کہا، مطلب اس یتیم خانے میں؟ اسماعیل نے کہا، نہیں سجیلا، گھر سے مطلب تمہارا اپنا آبائی گھر، جہاں سے تمہارے چچا نے تمہیں نکالا تھا، میں اسی گھر کی بات کر رہا ہوں۔ سجیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے تو ایک جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ اسماعیل بابا نے ان دونوں کو تفصیل سے بتایا کہ انہیں وہاں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں شہر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں پکڑے جانے کا ڈر نہیں تھا کیونکہ اسماعیل بابا نے انہیں اور ان کے گھوڑوں کو ایک خاص قسم کا شربت پلایا تھا جس سے وقتی طور پر شکل بدل جاتی ہے، اسی لیے انہیں شہر میں داخل ہونے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ جلد ہی وہ اس گھر تک پہنچے جو گھر سجیلا کے باپ کا تھا۔ یہ ذرا دوسری آبادی سے ہٹ کر ایک بڑی سی چار دیواری کے اندر تھا۔ آس پاس خاموشی تھی۔ وہ قریب آئے تو دروازہ کھلا ہوا دیکھ کر اس کے قریب ایک شخص گرا ہوا دیکھ کر وہ چونک گئے۔ ملکیار نے اسے سیدھا کیا۔ اس کا حشر دیکھ کر سجیلا کو ابکائی آئی۔ اس کا چہرہ، سینہ اور پیٹ ادھڑا اور کھایا ہوا تھا۔ ملکیار نے اسے پھر سے پلٹ دیا تو وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، یہ ونڈیگو کا کام ہے۔ اس نے تلوار نکالی کہ کہیں اندر کسی ونڈیگو سے ملاقات نہ ہو جائے۔ وہ احتیاط سے چلتے اندر آ گئے۔ یہاں بھی جگہ جگہ بے جان آدھکھائے جسم پڑے تھے۔ لان کو پار کر کے وہ اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ٹھڑک گئے۔ دروازے کی اوٹ میں ایک زخمی شخص ابھی زندہ تھا مگر زخموں کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ ملکیار نے اسے غور سے دیکھا، پھر بولا، ارے یہ تو تمہارے چچا ہیں سجیلا۔ سجیلا جلدی سے ان کے پاس بیٹھی، ان کا سر گود میں لے کر پانی پلانے لگی۔ اس شخص نے آنکھیں کھولی اور سجیلا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تم سے تمہارا گھر چھینا، تمہارا حق چھینا، لیکن میں کیا کرتا؟ اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو وہ تمہیں بھی مار دیتی اور اسے بھی۔ سجیلا نے پوچھا، کس نے؟ اور میرے علاوہ اور کسے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ انہوں نے کہا، سمی، وہ وینڈین تھی، لیکن آخری وقت تک اس نے یہ بات سب زہرانیوں سے چھپائے رکھی۔ اس نے کبھی کسی کی جان نہیں لی تھی، اسی لیے کوئی اس پر شک تک نہیں کر سکا۔ اس نے بھائی اور بھابھی کی جان لے لی، ہم سے تمہارا بھائی چھین لیا اور پھر تمہیں بھی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکا، بس اپنے خاندان کی نسل کو لٹتے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ سب پھر سے وینڈیگو اور وینڈین کی حکومت لانے کی خاطر کیا، اسی لیے سب سے بڑا خطرہ ہمارا خاندانی تھا۔ اس نے تم دونوں کو اپنا ہتھیار بنا لیا، لیکن تم اس کے کام نہیں آ سکی۔ مگر تمہارا بھائی اب وہ وینڈین بن چکا ہے۔ وہ آج تلوار چھیننے آیا تھا جس سے اس کے باپ نے اس شہر کی حفاظت کی تھی۔ وہ اسی لیے اسے چھیننے آیا تھا کہ کہیں اسے کوئی اسے مار نہ دے، لیکن سجیلا، وہ نہیں جانتا کہ وہ اس تلوار سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے مارا جائے گا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے کوئی زہرانی آ جائے اور میں اسے وہ راز بتا دوں جو برسوں پہلے بھائی نے بتایا تھا۔ پھر اکھڑتی سانسوں میں اس نے وہ راز انہیں بتایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ سجیلا نے روتے ہوئے اس کی کھلی آنکھیں بند کر دیں۔ وہ اور ملکیار اندر چلے گئے۔ انہیں وہ کتاب تہہ خانے میں رکھی مل گئی اور وہ دکھی نظروں سے اس گھر کو دیکھتی باہر آ گئی۔ سجیلا کا دل بوجھل تھا۔ اس کا بھائی زندہ تھا مگر دشمنوں کی صف میں تھا۔ وہ اب وینڈین سردار تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ جاننے کے بعد بھی وہ اس کا سگا بھائی ہے؟ کیا وہ اس کی جان لے پائے گی؟ اب ان کی اگلی منزل یتیم خانہ تھی۔
لیکن وہاں پہنچتے ہی انہیں پکڑ لیا گیا۔ اس بار سمی نہیں بلکہ ایک انجان نوجوان تھا جس کی آنکھیں سجیلا کی آنکھوں جیسی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے بازو پھیلا کر بولا، آ جاؤ میری گڑیا، چچا نے بہت ظلم کیا ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے۔ میں عازل ہوں تمہارا بھائی، میں نے اس کا حساب لے لیا ہے ان سے، اب ہم دونوں ساتھ رہیں گے اگر تم چاہو تو۔ سجیلا روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کا بھائی تھا، اس کا خون، وہ کیسے اسے دشمنی کر سکتی تھی؟ اس سے الگ ہونے کے بعد عازل نے ملکیار کو دیکھا تو ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر پوچھا، یہی تھا جو تمہیں یہاں سے نکال کر لے گیا؟ سجیلا نے سر ہلایا تو وہ بولا، کوئی بات نہیں، اس کا حساب بھی لیں گے، آدھا جن تو ہے یہ بھی، اسے آگ سے جلا کر ختم کرنا ہوگا۔ ملکیار نے چلا کر کہا، سجیلا وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، تمہارا بھائی برسوں پہلے مر چکا ہے، اب یہ صرف ونڈین ہے، ایک آدم خور، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ لیکن سجیلا منہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے رویے سے ملکیار کو شدید دکھ ہوا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ملکیار کو جلانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ سجیلا عازل سے باتیں کرتی رہی، وہ بار بار اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتی۔ ملکیار کو شام کو جلایا جانا تھا۔ دوپہر ہوتے ہی سجیلا تھکاوٹ کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ سیدھی چھت پر آئی اور وہ چھوٹا لکڑی کا باکس اپنے لباس میں چھپا کر نیچے آ گئی۔ شام کو سب جمع ہو گئے، ایک بڑی چتا جلائی گئی، چاروں طرف ونڈین اور ونڈیگو خوشی سے ناچ رہے تھے۔ اچانک ہی سجیلا نے عازل کو پکارا۔ وہ چونک کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے ایک جھٹکے سے آستین میں چھپایا ہوا خنجر اسے مارا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا تو سجیلا نے بغل میں دبائی کتاب نکالی اور دوسرے ہاتھ سے باکس کھول دیا۔ اس سے پہلے کہ باکس سے نکلتا دھواں باہر آتا، اس نے کتاب کو کسی خنجر کی طرح باکس میں گاڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف چیخ و پکار مچ گئی، سارے ونڈین اور ونڈیگو جلنے لگے۔ ملکیار اپنی رسیاں توڑ کر اس کے قریب پہنچا تو وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ ونڈین سہی، لیکن عازل تھا تو اس کا بھائی، اس کے مرنے پر وہ جتنے آنسو بہاتی کم تھا۔ ملکیار نے اس کو اپنے بازو میں بھر لیا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ باہر شہر کے لوگ سجیلا کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، کیونکہ اسی نے ان آدم خوروں کے سردار کو مار کر ان کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اب زہران پھر سے ایک آزاد شہر تھا۔